ملک میں سیاسی گہما گہمی جاری ہے۔ اپوزیشن اور حکومت آمنے سامنے ہے۔ اس تمام تر صورتحال پر مزید بات کریں گے سینئر تجزیہ کار مجاہد بریلوی صاحب سے۔ مجاہد بریلوی صاحب، ویلکم ٹو دا شو۔ ایک طرف نگراں وزیر اعظم کی بات کی جا رہی ہے ناموں کی، دوسری طرف صوبوں کے لیے دباؤ بڑھایا جا رہا ہے، کیا واقعی میں الیکشن قریب ہے؟ دیکھیں، یہ جو صوبوں کا ہے اس کو آپ صرف ایک شوشہی کہہ سکتے ہیں۔ عملی طور پر سوال ہی نہیں ہوا کہ الیکشن سے پہلے کوئی نئے صوبوں کی تشکیل ہو۔ یہ ایک الیکشن کا نعرہ ضرور بہت بڑا بنے گا، خاص طور پر پنجاب میں اور سرائیکی بیلٹ میں۔ تو حقیقی معنوں میں کوئی صوبے آنے والے دنوں، بلکہ میں تو برسوں میں نہیں دیکھ رہا، اگر میں تفصیل میں جاؤں گا تو اس کا ذرا مشکل ہوگی۔ اس میں بڑی آئینی ترامیم کرنی پڑیں گی، سینیٹ کس طرح بنے گی، قومی اسمبلی کی نشستیں تقسیم ہوں گی، پنجاب اسمبلی کو تو ٹھٹ سے اپنی قرارداد پاس کرنی ہوگی، اور پھر یہ بھی بات ہوگی کہ وہ جو نئے صوبے بنیں گے زبان کی بنیاد پر ہوں گے، جغرافیائی بنیاد پر ہوں گے، لسانی بنیاد پر ہوں گے۔ تو یہ تو میرے خیال میں صرف جو ہے پیپلز پارٹی، کیونکہ سینٹرل پنجاب میں اپنا مستقبل دیکھ رہی ہے کہ اتنا تابناک نہیں ہے، تو وہ جنوبی پنجاب میں یہ نعرہ دے رہی ہے سرائیکی بیلٹ یا بہاولپور کے ساتھ صوبے کا۔ اس سے زیادہ اس کی میں اہمیت نہیں دیکھتا آنے والے الیکشن کے پس منظر میں احتشام۔ مجاہد صاحب، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا معاملہ کیا ہے؟ صاف چھپتے بھی نہیں ہیں، سامنے بھی نہیں آتے۔ کیا خان صاحب صحیح کہتے ہیں کہ اندر سے یہ دونوں جماعتیں ایک ہی ہیں؟ دیکھیں، خان صاحب نے یہ بڑے ابھی کچھ ماہ میرے انٹرویو میں بہت ہی زور کہا تھا، بلکہ یہ کہا تھا کہ میں پیشن گوئی کر رہا ہوں مجاہد صاحب، آپ دیکھیے گا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی الیکشن ایک ساتھ لڑیں گی۔ ویسے تو سیاست میں لوگ کہتے تھے کہ معجزے نہیں ہوتے، اب ہونے لگے۔ اس لیے اگر خان صاحب کی بات کو تھوڑی سی بھی سنجیدگی سے دیکھوں، لیکن عملی طور پر آپ کو علم ہے نون کا اصل جو ہے جو بیس ہے وہ ہے پنجاب، اور وہاں کسی صورت میں بھی وہ اپنے نشستیں شیئر نہیں کر سکتے۔ پھر آپ کو یہ بھی علم ہے کہ پیپلز پارٹی کا اس وقت سب سے بڑا اتحادی قاف لیگ ہے، اور یہ وہ واضح کر چکے ہیں کہ اتحادی سیٹ اپ جو لوگ کہتے تھے کہ نہیں چلے گا مہینے یا سال، پورا کر چکا ہے۔ خیبر پختونخوا میں ANP، سندھ میں MQM، اور پنجاب میں قاف لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے سلسلے میں جہاں تک میری اطلاع کے مطابق کافی کام ہو چکا ہے۔ اصل آپ کو بھی معلوم ہے الیکشن میں مسئلہ سیٹوں کا ہوتا ہے، کوئی بھی جو مرسی سیٹ نہیں چھوڑائے گا۔ گجرات میں اگر چودھری شجاعت کو ایک سیٹ ملے گی تو دوسری چودھری احمد مختار کی ہوگی، کوئی تیسرا آدمی نہیں لے گا۔ پھر اسی طرح ملتان میں ہوگا، اور ان علاقوں میں بڑا اہم ہوتا ہے جھکرانیوں میں، بجرانیوں میں۔ اور بنیادی سب کیا نئے سیٹ اپ کا اعلان 18 ستمبر سے پہلے کر دیا جائے گا؟ جیسے پھر میں نے کہا، ویسے تو سیاست میں اب سب کچھ ممکن ہے، لیکن مجھے بظاہر نظر نہیں آتا۔ 18 ستمبر تک کا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ 18 ستمبر کے بعد بہت سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے، کیونکہ یہ بہرحال طے ہے کہ اس حکومت کو جو راجہ صاحب کی رخصتی 18 ستمبر کو نہیں ہونے جا رہی، ان کو اس بات کا موقع دیا جائے گا۔ جس طرف کچھ اشارے مل بھی گئے ہیں کہ شاید اب جب 18 ستمبر کو آئیں تو وہ ایک خط بھی لے کے آئیں۔ اس خط سے سپریم کورٹ ایگری کرتی ہے نہیں، وہ خود ایک متنازع بن جاتا ہے، لیکن اس کے بعد آپ یہ سمجھیے گا کہ اکتوبر کے آس پاس الیکشن کی تاریخ سامنے آ جائے گی، اور اس میں خاص طور پر جیسے میں نے کہا نگراں سیٹ اپ کی بڑی اہمیت ہوگی۔ صاحب اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کرنے کے لیے، ستمبر وہ تاریخ ہے جس کے بعد صورتحال کچھ واضح ہونا شروع ہو جائے گی۔ جنوبی پنجاب صوبے کے قیام کے معاملے پر پنجاب اسمبلی میں آج خاصا گرما گرمی رہی ہے۔ اسمبلی اجلاس کی تفصیلات کیا ہیں، ہمیں آگاہ کریں گے ہمارے نمائندے محمد عثمان۔ کہیے گا ماحول کیسا رہا ایوان میں؟ پنجاب اسمبلی کا ایک اور اجلاس ہنگامہ آرائی کی نظر ہو گیا۔ اپوزیشن کو نقطہ اعتراض اٹھانے کی اجازت نہ ملنے پر اپوزیشن اراکین نے ہنگامہ آرائی شروع کی تو حکومتی اراکین بھی پیچھے نہ رہے، بس پھر تو ایوان مچھلی بازار بن گیا۔ جنوبی صوبے کے قیام کے لیے نعرے بلند کرتے اپوزیشن اراکین نے اسپیکر پنجاب اسمبلی کے ڈائس کو گھیرے میں لے لیا، بلکہ کچھ اراکین تو اسپیکر تک بھی پہنچ گئے، جس کے بعد حکومتی اراکین بھی ان کی مدد کو آگے آئے۔ رکن اسمبلی احسان الحق نے ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ ڈالیں۔ اس موقع پر پیپلز پارٹی کے ڈپٹی پارلیمانی لیڈر شوکت بسرا کا کہنا تھا کہ جب تک پارلیمانی کمیشن کے لیے نام نہیں بھجوائے جاتے وہ اجلاس نہیں چلنے دیں گے۔ اس دوران مسلسل نعرے بازی بھی ہوتی رہی، جس سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، جس کی وجہ سے اسپیکر پنجاب اسمبلی رانا محمد اقبال نے ہیڈ فون لگا کر کارروائی کرنے کی کوشش کی، لیکن کچھ تو کورم پورا نہ ہونے اور کچھ اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی کے باعث بے سود رہی، جس پر جلدی کارروائی نمٹا کر صرف 35 منٹ میں ہی اجلاس آئندہ روز 10 بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ صوبوں کی تقسیم کے معاملے کو سیاسی شوشہ کہتے ہوئے حکومت پنجاب پارلیمانی کمیٹی کو تسلیم کرنے سے انکاری ہے، جبکہ اپوزیشن کی طرف سے صوبے کی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ صوبوں کی تقسیم کے معاملے کو ہی کہا جا رہا ہے۔ ملک میں نگراں حکومت پر بحث زور پکڑتی جا رہی ہے۔ آج سے پہلے پاکستان میں کتنے نگراں وزرائے اعظم آئے، آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
معروف سیاستدان غلام مصطفیٰ جتوئی اس وقت ملک کے پہلے نگران وزیر اعظم مقرر ہوئے جب اگست 1990 میں 20 ماہ کے بعد صدر غلام اسحاق خان نے بے نظیر بھٹو کی پہلی حکومت کو بدعنوانی کے الزامات کے تحت برطرف کر دیا۔ 18 اپریل 1993 کو صدر غلام اسحاق خان نے قومی اسمبلی توڑ کر نواز شریف حکومت تحلیل کر دی اور میر بلخشیر مزاری کو ملک کا نگران وزیر اعظم نامزد کر دیا۔ 26 مئی 1993 کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے صدر غلام اسحاق خان کے اس اقدام کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے نواز شریف حکومت کو غیر مشروط طور پر بحال کر دیا۔ اسمبلی کی بحالی کے ساتھ ہی نگران وزیر اعظم میر بلخشیر مزاری 26 مئی 1993 ہی کو 39 دن حکومت کرنے کے بعد رخصت ہو گئے۔ ماہر اقتصادیات معین قریشی 18 جولائی 1993 سے 19 اکتوبر 1993 تک نگران وزیر اعظم رہے۔ صدر فاروق لغاری نے وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی دوسری حکومت کو برطرف کیا تو بزرگ سیاستدان میراج خالد کو نگران وزیر اعظم مقرر کیا گیا۔ نگران وزیر اعظم میراج خالد نے 3 ماہ کی مقررہ مدت میں انتخابات کروا کر اقتدار نواز شریف کے سپرد کر دیا۔ سابق چیئرمین سینٹ محمد میاں سومرو نے 16 نومبر 2007 کو پاکستان کے نگران وزیر اعظم کا حلف اٹھایا۔ وہ پاکستان کے آخری نگران وزیر اعظم تھے۔ موجودہ حکومت کی ختم ہوتی مدت کے باعث ملک میں ایک بار پھر نگران سیٹ اپ کے لیے حکومت اور اپوزیشن جماعتوں میں صلاح مشورے کا عمل جاری ہے۔ آئندہ نگران وزیر اعظم کون ہوگا یہ ابھی طے ہونا باقی ہے۔ SM امین شاہ، CNBC پاکستان، کراچی۔ ناظرین، حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کرنے کا سوچ لیا ہے۔ 1 ستمبر سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 8 روپے تک کا اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ کیا تفصیلات ہیں اس کی ہمیں بتائیں گے وقاص عظیم۔ وقاص، کہیے گا تفصیلات کیا سامنے آئی ہیں؟ کی قیمتیں 8 روپے فی لیٹر تک بڑھانے کا اضافہ کا فیصلہ کیا ہے۔ اس حوالے سے اوگرا نے جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کی سمری ہے وہ تیار کر لی ہے اور 1 ستمبر سے پیٹرول کی قیمت میں 6 روپے 30 پیسے، CNG کی قیمت میں 5 روپے 80 پیسے، ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 6 روپے جبکہ مٹی کے تیل کی قیمت میں بھی 5 روپے 70 پیسے فی لیٹر اضافے کی تجویز دی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمت گزشتہ ایک ہفتے کے دوران اس میں $10 فی بیرل کا اضافہ ہوا ہے اور یہ $106 فی بیرل سے بڑھ کر $116 فی بیرل تک پہنچ چکی ہے۔ 1 ستمبر سے پہلے اوگرا ان قیمتوں میں رد و بدل کے لیے وزارت پیٹرولیم کو سمری ارسال کر دے گا جس کا حتمی فیصلہ وزارت خزانہ اور حکومت کرے گی اور 1 ستمبر سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 8 روپے فی لیٹر تک اضافے کا اعلان کر دیا جائے گا۔ جی بہت شکریہ آپ کا، ہمارے ساتھ موجود تھے وقاص، آگاہ کر رہے تھے۔ ناظرین، آپ کو ایک بار پھر سے یہاں بتاتے چلیں کہ ایک اور مہنگائی کا جن سر پہ آ کھڑا ہوا ہے اور کہا گیا ہے یہی کہ پیٹرولیم مصنوعات کو ایک بار پھر بھرمار کر دی گئی ہے۔ تمام تر پیٹرولیم مصنوعات پہ اضافہ کر دیا گیا ہے قیمتوں کا، روپوں کا، اور 8 روپے 1 ستمبر سے ایک ساتھ بڑھا دیے گئے ہیں۔ نہ صرف مٹی کے تیل بلکہ ڈیزل، ہائی اوکٹین پیٹرولیم، تمام تر مصنوعات کے اوپر اضافہ کر دیا گیا۔ ایک بار پھر سے آپ کو بتاتے چلیں ہم ناظرین کہ اس بریکنگ نیوز سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک بار پھر سے اضافہ کر دیا گیا، پورے 8 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ شہر قائد کے حالات بدستور کشیدہ، ایک عام خبر آپ کو دیں شہر قائد کے حوالے سے کہ ملیر میں مبینہ پولیس مقابلے کے دوران گینگ وار کے 3 ملزم ہلاک ہو گئے ہیں۔ مزید تفصیلات طاہا عبیدی سے۔ جی طاہا، اس بارے میں مزید بتائیے گا۔ جی بالکل، یہ ملیر غازی گوٹ کا علاقہ ہے جہاں پر 30 منٹ سے زائد کے وقت میں پولیس مقابلہ ہوا ہے۔ یہاں پولیس اور گینگ وار کے ملزمان کے درمیان مقابلہ ہوا ہے، فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے، جس کے بعد اب اطلاعات یہ ہیں کہ 3 گینگ وار کے 3 ملزمان جو ہے ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہاں پولیس حکام سے ہماری بات چیت ہوئی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ پولیس کو جو ہے اطلاعات ملی تھی کہ یہاں پر جرائم پیشہ گروہ یہاں پر موجود ہے جس پر جو ہے یہ کارروائی کی گئی ہے۔ 30 منٹ یہ مقابلہ جاری رہا ہے جس کے بعد جو ہے اب 3 گینگ وار کے ملزمان جاں بحق ہو گئے ہیں جبکہ دیگر جو ملزمان ہیں وہ فرار ہونے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ کراچی کا یہ علاقہ ہے مچھر کالونی، جہاں پر CID پولیس نے کارروائی کر کے کالعدم تنظیم کے ایک اہم کارکن کو گرفتار کیا ہے جس کے قبضے سے 3 دستی بم اور دیگر اسلحہ بھی برآمد کیا ہے۔ جی طاہا، کیا یہ وہی گینگ وار ہے جس کا تعلق لیاری سے جوڑا جاتا ہے؟ نہیں، پولیس نے اس حوالے سے کوئی بات چیت نہیں کی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک جرائم پیشہ گروہ ہے جو کہ یہاں پر غازی گوٹ میں موجود تھا، جن کی اطلاعات پر یہ آپریشن کیا گیا۔ آپریشن ابھی شروع ہی کیا گیا تھا کہ جرائم پیشہ افراد نے پولیس پر فائرنگ کر دی، جس کے بعد جو ہے پولیس نے یہ کارروائی جاری رکھی اور پھر پولیس نے بھی فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے۔ 30 منٹ تک یہ آپریشن جاری رہا جس کے بعد جو ہے
3 अफराद जो है 3 जुराइम पेशा शख्स जो हैं वो यहाँ इस वाक़ये में जो है हलाक हुए हैं, जिसके बाद अब इसके इलाके जो कि गाजी गोड कहा जा रहा है, मलीर का ये इलाका है, इसके दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए गए हैं और दीगर जो पुलिस की नफरी है दीगर थानों से वो भी इस इलाके में तलब कर ली गई है। जी बहुत शुक्रिया। ताहा उबैदी आगाह कर रहे थे कराची का इलाका मलीर, जहां पर मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है, जिसके नतीजे में गैंग वॉर के 3 मुल्जिमान को हलाक कर दिया गया। और अब कुछ आगे, गोश्त खोर खबरदार हो जाएं, हो सकता है कुछ सालों बाद सब्जियों पर गुजारा करना पड़े। बीफ बिरयानी, मटन कढ़ाई, मुर्ग मुसल्लम और मछली की तो क्या ही बात है, मगर होशियार खबरदार, हो सकता है कि कुछ बरसों बाद बनी नौ इंसान इन तमाम नेमतों से ही महरूम हो जाए। जी हाँ, ये कहना है स्वीडन के साइंसदानों का। स्टॉकहोम वाटर इंस्टीट्यूट के मुताबिक अगर हालात ऐसे ही चलते रहे तो साल 2050 तक कुर्रे अर्ज पर इतना पानी नहीं बचेगा जिससे उस वक्त के 9 अरब इंसानों के लिए खाना पैदा किया जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त एक आम इंसान अपनी ग़िज़ाई ज़रूरत का 20 से 25% तक गोश्त के इस्तेमाल से पूरा करता है, मगर 2050 तक ये तनासुब 5% रह जाएगा। इस वक्त ज़मीन की 1/3 काबिल काश्त अराज़ी जानवरों के लिए गल्ला पैदा करने में इस्तेमाल होती है, जबकि गोश्त से बनने वाले प्रोटीन्स हजम होने में सब्जियों के मुकाबले में 10 गुना ज़्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा दूर अंदेशी का यही तकाजा है कि गोश्त छोड़ो, सब्जी खाओ, ये वैसे भी सेहत के लिए अच्छा है। जी नाज़रीन, न्यूज़ आर एट 9 में अब वक्त आ गया एक वक्फे का। मजीद खबरें, तबसरे और तज्ज़िये भी शामिल करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।